جس طرح پچھلی بار 2500 لوگ ایک ساتھ مر گئے تھے۔ شدید گرمی کے اندر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو وہ کراچی والوں کی زندگی جو وہ اجیرن بنا کے رکھ دی ہے۔ اس وقت ہم ہجرت کالونی کے اندر موجود ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف 6 سے 7 گھنٹے جو وہ بجلی فراہم کی جاتی ہے، باقی 17 سے 18 گھنٹے جو وہ بجلی غائب رہتی ہے۔ اس وقت جو وہ شہری میرا موجود ان سے بات کر رہے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس علاقے کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا دورانیہ ہے، کتنے گھنٹے آتی ہے اور کتنے گھنٹے جو وہ شہری پریشان رہتے ہیں؟ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اور کم سے کم 14 گھنٹے سے زیادہ ہے، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے پانی کا پرابلم بھی ہے، اس کی وجہ سے کیونکہ چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہے، اس میں ایک دم سے حبس ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہیٹ سٹروک نہ ہو جائے، جس طرح پچھلی بار 2500 لوگ ایک ساتھ مر گئے تھے۔ تو اس لیے مجھے اعلیٰ حکام جو بھی ہیں ذمہ دار، ان سے میری درخواست ہے کم اس کا نوٹس لیا جائے اور بجلی پوری دیا جائے۔ اور الحمدللہ ہجرت کالونی کے لوگ ہر منتھلی بل بھی جمع کر رہے ہیں، اور یہ اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ تقریباً 3-4 مرتبہ لولی پاپ دے چکے ہیں۔ ایک دفعہ پرانی کھوپریں لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ABC کی تاریں بچھانے کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو پرانے میٹر لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میٹر ہٹ جائیں گے، نئے میٹر لگیں گے تو انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود بھی 14 گھنٹے، اور نہ تو یہاں کوئی چوری کا سسٹم کوئی ہے، بل لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں لاسز ہے، کہ الیکٹرک کی بھی بات صحیح ہے، جہاں جہاں لاسز ہے وہاں پہ ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین لگے ہوئے ہیں علاقے کے، وہاں لاسز اس کو کم کرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کے الیکٹرک والے کے ساتھ گھر دروازے پہ جا رہے ہیں، حالانکہ یہ کام ہی کے الیکٹرک کا ہے، چیئرمین کا نہیں ہے۔ وہ ان کی مدد کے لیے، تاکہ اپنی عوام کے لیے لوڈ شیڈنگ کم کیا جائے، اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو رہی۔ شہری میرا موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، خاص کر لوڈ شیڈنگ شدید گرمی کے اندر جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا، کیونکہ کے الیکٹرک اور دیگر ادارے تو یہ چیز نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل بزرگ جو ہے نا، اسی وجہ سے نا زیادہ تر آپ جب ڈاکٹر کو چیک کرو گے تو ڈاکٹر کے ساتھ لائن لگی ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے نا پیٹ کی بیماری ہو گئی، کسی کا مطلب ہے پسینے کوئی اور بیماری ہو گئی۔ اس کے باوجود جو ہے نا، دیکھو اگر مقصد ہے کہاں پہ اگر کنڈا لگا ہوا ہے نا، تو مطلب ہے وہ کے الیکٹرک والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ورکر جو ملے ہوئے ہیں، جو مطلب ہے جو کام کرنے والے ہیں، جو کنڈا پکڑنے والے ہیں، وہ آگے پیچھے اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر دیتے ہیں۔ پوری کی پوری بلڈنگ میں مطلب ہے کہ آپ مطلب ہے فل بائی فل بلڈنگ چل رہی ہے، اس کے اوپر وہ لوگ دے رہے ہیں جو نام۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جو ہے نا، چیئرمین نے فل اجازت دیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، آپ گھومیں پھریں، ایک گھر والے کو پکڑیں، جس کا بل نہیں بھرا ہے آپ بھلے FIR بھی کاٹ لو، مگر یہ کہ بس جائز ہے اس کے ساتھ ناجائز نہ ہو، جو بل بھر رہا ہے اس کو تو کم از کم۔ اچھا جو بل بھر رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں ساتھ میں بولتا ہوں 80% لوگ بل بھر رہے ہیں، اگر 20% نہیں بھر رہے ہیں نا، تو ان کے کیا مطلب ہے، ان کو پکڑو نا، آپ ان کو پکڑو، ان کے پاس جاؤ، محلے والے اکٹھا کرو کہ بھئی آپ ان کو، محلے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے کہ بھئی آپ بل بھرو نا، آپ بل بھرو، آپ کی وجہ سے ہمارے پہ بھی لوڈ شیڈنگ بنی ہوئی ہے۔ میں بولتا ہوں 80% یہاں کرایہ دار رہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کرایہ دار تو جو ہے نا، مالک مکان تو اس کو بولے گا بھئی بل بھرو، وہ تو اس کو بولے نہیں، اگر وہ بل نہیں بھرے گا تو اس مالک مکان اس کو نکال دے گا۔ تو 80% یہاں کرایہ دار رہتے ہیں، 20% آپ مالک مکان رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں بولتا ہوں ادھر تو لوڈ شیڈنگ کا نام ہی نشان ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سر جی، یہاں پہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے جو ہے نا بجلی ہوگی، باقی نہیں ہے۔ یہاں سے جو ہے نا، تم یقین کرو، میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا بچوں کا لاشیں دیکھی ہے، گرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر بیمار تھے، وہ میں نے خود لاش دیکھی ہے۔ اب وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا، ان کا کام ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے بھئی۔ آپ ایک بندہ جو ہے نا بل بھر رہے، 4 گھر بل بھر رہے اور 6 نہیں بھر رہے، تو آپ پکڑو، وہ تو آپ کا کام ہے نا۔ پڑوسی تو نہیں لڑ سکتے، عوام تو نہیں لڑ سکتے آپس میں، اور بھائی آپ گورنمنٹ ہے، آپ کے ساتھ ڈنڈا ہے، آپ کے ساتھ پولیس ہے، آپ کے ساتھ رینجرز ہے، آپ کے ساتھ فوجی ہے، وہ بھی ہے، قانون ہوتے ہیں ہر چیز کا، آپ اس کو پکڑے۔ اب وہ جو ہے نا پڑوسی تو نہیں لڑ سکتے، ایک کی وجہ سے جو ہے نا 6 گھروں کا اور تکلیف ہے، وہ بھر رہے بل، بھرتے بھی پھر اس کو پریشان ہو رہے۔ کہیں گے اعلیٰ حکام سے کیوں جو وہ ہم پہ ظلم ستم کیا جاتا ہے، خاص کر بچے اور بزرگ جو گھروں کے اندر ہیں، وہ کتنے مشکل میں ہوتے ہیں؟ بہت مشکل میں ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب آیا تھا، پھر میں اپنا بات کر رہا ہوں، بزرگ تھا 90 سال کا، اس کا عمر ہے 90-92، تو اس نے مجھے کہا بیٹا بس پلیز مہربانی رمضان میں
बोला मेरे को गांव भेजो। मैंने उसको उस परेशानी की वजह से, जो गर्मी थी, बिजली लोड शेडिंग, बैटरी भी शार्ट, बैटरी नहीं भर रही थी। इतना बिजली हो ना कि बैटरी भर जाए, चलो भाई वो जो दूसरा पंखा है वो चलावे, वो भी नहीं। तो उसने जो है ना उस वजह से जो है ना उसको बुजुर्ग, मेरा अपना बुजुर्ग, मेरा वालिद साहब, मैंने उसको गाँव भेजा। ये सितम ज़ल्फ़ी है कि इलाके के अंदर सिर्फ 6 घंटे जो वो बिजली मैसर होती है, बाकी 17 से 18 घंटे जो वो बिजली गायब रहती है, जिस वजह से जो घरों में मौजूद बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो जो वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और बीमार भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो इलाके के लोग, उनका ये कहना है कि तकरीबन 80% इलाके की जो वो बिलिंग मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिल भर रहे हैं उनके साथ जो वो ज़्यादती की जा रही है।